میں ایک لفظ تھا اس نے مجھے کتاب کیا، میں ایک لفظ تھا اس نے مجھے کتاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، میں ایک حرف تھا اس نے مجھے کتاب کیا، مگر یہ عیب بھی رکھا کہ بے خطاب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، خودی کی روشنی کتنی ہے یہ حساب کیا، خدا نے جب کسی ذرے کو آفتاب کیا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، اداس ہو گئے، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، اداس ہو گئے کتنے ہی منتظر صحرا، جو میں نے اپنے لیے گھر کا انتخاب کیا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، میں بولتا نہیں درمیان میں، غزل کے درمیان بولنا نہیں چاہیے، مجھے بولنا آتا بھی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس سے بھی بہت پہلے سے ایک سلسلہ ہے جو مسلسل آ رہا ہے، اور وہ سلسلہ صرف حق کی طرف سے پیغمبروں کی شکل میں آتا رہا ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ اللہ کا بندہ بھی ہوا اور رسول بھی بنایا گیا۔ صرف ذرا سی اتنی سی یہ اشاریت ہے، اور میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ شعر یہاں سے ہے، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مرادہ فرمائیں گے۔ ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، ہے اعتراف مجھے کامیاب ہو نہ سکا، بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا، بہت اچھے، بساط بھر تو تجھے میں نے بے نقاب کیا۔ آخری شعر اب اسی حوالے سے ہے، جو سب سے بڑی، سب سے عظیم شخصیت اس پوری کائنات کی، عنایت، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، خود اس کے خون نے کی تھی مخالفت اس کی، جب اس نے پہلے پہل قوم سے خطاب کیا، میں ایک حرف تھا اس نے مجھے بہت کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ خدا سے میں گستاخی اگر معاف کریں تو میں عرض کروں کہ شعر زیادہ اچھا تھا، داد کم اچھی آئی، کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اور گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، گفتگو
ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا۔ اللہ، مدتوں سامنا نہیں ہوتا۔ اور اب یہ شعر دو سنیے، یہ وہ اس آیت میں کہہ نہیں جا سکتے تھے، اچھے دن تھے وہ، یہ شعر ہمارے اور آپ کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے۔ دو شعر عرض کر رہا ہوں اسی میں کہ گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، جی بہت چاہتا ہے، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، واہ واہ، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور حضرات اس سلسلے کا سب سے آخری شعر اور سب سے آخری آدمی سے ایک درخواست کے ساتھ کہ وہ اس پر چپ نہیں رہے گا، برا ہوگا تو بل اعلان کھڑے ہو کے کہیے کہ شعر برا ہے، اور نہیں تو نوازیے شعر کو کہ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ رات کا انتظار کون کرے، رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ شعر اچھا ہے بس۔ حضرات، ڈاکٹر صاحب 4 شعر سنا کر کے جا رہے تھے، لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ اپنا مزید کلام بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے آخری 2 شعر کے بارے میں یہ کہا، ہمارے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے، کہ یہ مومن خاں کے عہد کی یہ بات نہیں ہے، یہ نہیں کہی جا سکتی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مومن خاں کے عہد میں کوئی بھی شعر اس طرح کا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کہ گفتگو اس سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، تو مومن خاں کے زمانے میں ٹیلی فون کہاں تھا کہ وہ یہ شعر کہہ سکتے تھے۔ دولت نہ عطا کرنا مولا، بس اتنا عطا کرنا چاہے، جنت نہ عطا کرنا مولا۔ شمع وطن کی لو پر جب، شمع وطن کی لو پر جب قربان پتنگا ہو جائیے، ہوٹھوں پر گنگا ہو، ہاتھوں میں ترنگا ہو، ہوٹھوں پر گنگا ہو، ہاتھوں میں ترنگا ہو۔ سنیے پنکتیاں کہ بس ایک صدا ہی سنے صدا۔ جنتر منتر سے 2 نیتا بھگا دیے لوگوں نے تو ناراض ہو گئے کہ جنتا ابھدر ہو گئی۔ حضور 63 سال میں آپ کو کیول 2 بار غصہ آیا، ایک بار تو جب سنسد کے اوپر 4 آدمی تمنچے لے کر چلے تب آپ کو غصہ آیا، ایک بار جب 4 آتنکوادی اس تاج محل ہوٹل میں گھسے جہاں آپ کے دلال بیٹھتے ہیں تب آپ کو غصہ آیا۔ 72,000 ہندوستانی ماں کے بیٹے آتنکواد کی چپیٹ میں آ گئے، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ سنسد پر آیا تو غصہ آیا کیونکہ آپ وہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ کی جان ہماری جان کچھ بھی نہیں، ہم نے آپ کو چن کر بھیجا تھا۔ اتنا کٹھن سمے طفیل بھائی نے کہا کہ بلندی کا نشہ سمتوں کا جادو توڑ دیتی ہے۔ انگریزی میں اسپوکس پرسن بننے والے لوگ سمجھ لیں کہ دیش ہندوستانیوں سے چلتا ہے، کہ بلندی کا نشہ سمتوں کا جادو توڑ دیتی ہے، ہوا اڑتے ہوئے پنچھی کے بازو توڑ دیتی ہے۔ سیاسی بھیڑیوں، تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے۔ سب کہتا ہوں کہ بس ایک صدا ہی سنے صدا۔ 32 سال کا شیر جیسا لڑکا سندیپ انیکشنن 7 گولیاں کھا گیا میجر۔ اس نے اپنے لڑکوں سے کہا تم یاتریوں کو نیچے لے کے جاؤ، انہیں میں روکتا ہوں، اور اس نے 3 آتنکوادی مارے۔ اس کی شہادت کو سلام کرنے کی بجائے اسرو کے اس کے ویگیانک پتا نے صرف اتنا کہا کہ جب تک میرے بیٹے کا شو نہیں آ جاتا میں کسی نیتا سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو کیرل کے کمیونسٹ مکھیہ منتری اتنے اہنکاری ہو گئے کہ یہ کہتے ہیں ان کے گھر کا لڑکا شہید نہ ہوتا تو ان کے گھر کتا بھی نہ جاتا، اور یہ بھاجپائی اور کانگریس والے دونوں چپ رہے کہ پتہ نہیں کمیونسٹوں کے ساتھ کب کیندر میں سرکار بنانی پڑ جائے۔ تب ہم بولے اگلے دن سے کارکرموں میں، ہم نے کہا حضور مکھیہ منتری جی اہنکار چھوڑیے، چناؤ آنے دیجئے، یہ جنتا ایک بٹن دبائے گی اور آپ کو بتائے گی کہ شہید کون ہوتا ہے اور کتا کون ہوتا ہے۔ ایسے بہت بتایا جنتا نے کہ بس یہ ایک صدا ہی سنے صدا،
इसी मध्य प्रदेश में एक अहंकारी राजा कहता था कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, सड़क बनाने से नहीं जीते जाते। इसी मूर्ख जनता ने एक बटन दबाया और राजा को बताया कि एक पल में भिखारी और सन्यासिनी को रानी कैसे बनाया जाता है। ये इसी मध्य प्रदेश ने बताया। आज तक टोल पे ही खड़े हैं, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आ पा रहे। दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं, मध्य प्रदेश की नहीं हो रही है, क्योंकि ये जनता है, ये लाल बत्ती लगवाती भी है कार पे, और ढंग से इसकी बात ना सुनो तो ये बत्ती भी लगा देती है कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बरती मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। वहां करना, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, ना गोधरा करो ना गुजरात जैसी प्रतिक्रिया मिले। सच्चे धर्मनिरपेक्ष ईमानदार लोगों की तालियां अगली पंक्ति पर गूंजे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। अंतिम मंत्र सुनाता हूं।